میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج سورہ الاعراف کے 20ویں رکوع اور 9ویں سپارے کے 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الاعراف 9واں سپارہ، آیت کا نمبر شمار ہے 158۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا لو۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم پر بڑی واضح دلیل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تا آخر نعت مبارک ہے تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا کی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کسی زمانے، کسی قوم، کسی خطے، کسی خاندان، کسی شہر، کسی ملک تک محدود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایسی عالمگیر رسالت اور نبوت ہے کہ جو تا قیامت آنے والوں تمام لوگوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ہر زمانے کے لیے جاری و ساری ہے۔ اگر ہم پچھلے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پچھلے جو انبیاء سابقین گزرے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت عاد ہیں، حضرت ہود ہیں، تو یہ تمام کے تمام انبیاء کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کار کسی ایک خاص خطے تک، کسی خاص قوم تک محدود ہے۔ اب یہاں پر اگر آئیے تو دیکھیے قرآن میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ اگر آپ 19 سپارے سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھیے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب پر فرقان یعنی قرآن کا نزول فرمایا اور آپ کو تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنایا۔ تو لیکون للعالمین نذیرا، انبیاء علیہم السلام کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کار وہاں تک محدود ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، ایک قوم کے ساتھ، دو قوموں کے ساتھ، خطوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ، ایک اہل زبان قبیلے کے ساتھ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جو آپ کی رسالت عامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر بڑی زبردست دلیل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جو قرآن آپ پر اترا، اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تمام جہانوں ہی کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، اور آپ پر جو قرآن اترا وہ تمام جہانوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں تھے، یعنی ابتدائی دعوت و تبلیغ کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور ہے دعوت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر، جس شجر و حجر کے پاس گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پتھر اور وہ شجر و حجر سلام کرتے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو پتھروں اور درختوں اور جمادات، نباتات، حیوانات، آسمان، زمین، سورج، چاند، فرشتے، دریا کے اندر رہنے والی آبی مخلوقات، جنات، ہر مخلوق کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اونٹ ہوں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کریں، چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا جائے تو وہ رسول کریم کی بارگاہ میں آ کر گزارش کرے، بھیڑیوں نے اپنا رزق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا اور اس رزق کے لیے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یافور نام کے گدھے نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی مردہ گوہ نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پتھروں نے دی، درختوں نے دی، پہاڑوں نے دی، فرشتوں نے دی، جنوں نے دی، انسانوں نے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ اتنی وسعت رکھتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی جو انتہائی اہم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا، تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اب آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا ہے۔ جس نے بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کیا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی نبوت اور رسالت کا معاملہ ایک قوم کے ساتھ محدود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اگر ہم اسی مضمون کو کتب سابقہ کے اندر دیکھیں، انجیل کے اندر دیکھیں، تو انجیل کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑیں چرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسے کہ انجیل کے اندر 10ویں باب کی 6 آیت ہے، باب کا نام متی ہے اور اس کا نمبر شمار چیپٹر 10 اور آیت کا نمبر یعنی ورس 6 ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑیں چرانے آیا ہوں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو رسالت عامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاج پہنایا گیا جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں پہنایا گیا۔
یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا، یعنی آپ کی رسالت انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں گے تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ کی تصدیق کرنا، آپ کی تائید کرنا لازم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اتارا جائے گا، آسمانوں سے آپ نزول فرمائیں گے تو آپ اپنی شریعت پر احکام صادر نہیں فرمائیں گے، آپ شریعت محمدی کے مطابق احکامات صادر فرمائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ پر آتے ہیں، اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے سرکشیوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ جہاں پر کیا گیا، وہیں پر اس میں موجود ان قلیل اور فرما بردار اور اطاعت گزار افراد کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے کیا جو حق پر قائم جماعت ہے۔ اور ان لوگوں سے مراد اب کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کیا اور قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کر الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی پھر نافرمانیوں کا تذکرہ شروع ہوا کہ حسب سابق ان لوگوں نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر ہے وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اب یہ 12 قبیلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے 11 اور بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے جو 12 قبائل آگے چلے اور وہ 12 خاندان 12 قبیلوں کی صورت میں متشکل ہوئے، منقسم ہوئے، اب یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ ذکر کیا کہ ہم نے 12 قبیلوں میں تقسیم کر کر الگ الگ جماعت بنا دیا۔ ہر قبیلہ ایک ذاتی تشخص رکھتا ہے، ایک نام رکھتا ہے، اور ان میں جو یہودا نام کا بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا قبیلہ چونکہ سب سے بڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ اس قبیلے میں ضم ہو گئے، تو اس یہودا کی وجہ سے یہ یہودی کہلائے۔ تو بہرحال یہ 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ کیا معاملہ ہوا کہ ان لوگوں نے پانی طلب کیا۔ اب ان کو ایک جگہ سے پانی کیوں نہ دیا گیا؟ تاکہ آپس میں دست و گریبان نہ ہو، حسد میں مبتلا نہ ہو، جھگڑے کے فسادات میں مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا جو آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا، آپ اس عصا کو ایک پتھر کے اوپر ضرب سے پانی نکال دیجئے۔ اب پتھر ایک ہے اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلہ اپنے چشمے کے مقام سے پانی استعمال کر رہا ہے، اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہاں پر
جو اشاق ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو انہوں نے اس مقام پر بطور تقابل بیان کیا، لیکن اس سے مراد اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں یا ان کی شان میں کسی قسم کی کمی، نقص اور کوتاہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کسی نبی کی شان میں 1% یا 1 بال برابر بھی کمی اور نقص کرنا یہ انسان کو کفر میں داخل کرتا ہے۔ بہرحال جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تقابل دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے ساتھ کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جداگانہ اور منفرد شانیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے اور وضو کے لیے پانی نہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے، وضو کرنا اور پانی پینا یہ دشوار ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سا مشکیزے میں جس کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کو لا کر ایک برتن میں ڈالا اور اس میں اپنی دست اقدس یعنی 5 انگلیوں کو رکھا، تو ان 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اشاکان رسول کا کہنا یہ ہے کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات کی قبیل سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانا یہ یقیناً پتھر سے پانی نکلنے سے بھی بڑا معجزہ ہے، کیونکہ انسان کا ہاتھ گوشت، خون اور جلد اور کھال اور ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے پانی کا نکلنا یہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکلا، وہ پانی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے اس قدر سیر ہو کر پیا اور اس پانی کو اتنا اکٹھا کیا کہ ہم لوگ اگر 1500 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ علامہ قسطلانی کو ایک دفعہ میں المواہب الدنیا ان کی کتاب ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو اب ان سے سوال ہوا کہ سب سے عظیم اور سب سے متبرک پانی کون سا ہے؟ تو یقیناً ہر شخص کے ذہن میں پہلی بات جو آتی ہے وہ پانی جو سب سے متبرک ہے وہ دنیا میں آب زمزم ہے، لیکن علامہ قسطلانی نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا سب سے متبرک پانی، سب سے افضل پانی وہ ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ اب سوال پوچھنے والے کے ذہن میں تو یہ تھا کہ آب زمزم کو آپ نے افضل کیوں نہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے جاری ہوا، اور یہ پانی نبیوں کے سرتاج، نبیوں کے سردار سید المرسلین کے ہاتھوں کی انگلیوں سے جاری ہوا، تو پھر اس پانی کو افضل کہلوانا چاہیے یا وہ پانی جو نبی کی ایڑی سے جاری ہوا۔ بہرحال اشاکان رسول کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور اشاکان رسول کے دیکھنے کا ایک اپنا زاویہ ہوا کرتا ہے۔ اشاکان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے دقائق اور ایسے لطائف بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو عقیدے کے حوالے سے زیر بحث لانا ضروری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جاتا ہے، آپ سے پانی طلب کیا جاتا ہے اور آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سے مدد طلب کرنا اگر یہ بات شرک ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کی اور ان کے نظریے کی اصلاح فرماتے کہ مجھ سے مت طلب کرو، اللہ سے طلب کرو، ہم تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، عقیدہ توحید واضح کرنے کے لیے آئے ہیں، عقیدہ توحید ہی کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کی آنکھ نکل جاتی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، کسی کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہے اگر بارش نہیں ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا جاتا ہے، یا رسول استسقِ لِأُمَّتِكَ، یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے، امت ہلاک ہو گئی ہے۔ رسول کریم اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر موجود برتن تیرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ اور نظریہ کہ اللہ کے محبوبوں سے مدد لینا شرک ہے، تو یہ نظریہ اگر شرکیہ کہلواتا یا شرکیہ حقیقتاً ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحابہ کی اصلاح فرماتے، لیکن ایسا نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کے اذن سے مخلوقات خدا کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات اور لوگوں کی تکالیف کو رفع کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی یہ اس
طویل ریگستان میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھی یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا. اگر اس ریتلی زمین پر دھوپ کی تپش اور حدت پڑتی تو یقیناً ان سے معاملہ ناقابل برداشت ہوتا. یہ اللہ کا ایک احسان ہے بنی اسرائیل پر. اور من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا. اصل میں من جو ہے یہ ایک میٹھی رطوبت ہے. جیسے آج کل ہمارا ایک سوجی کا حلوہ استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ایسی رطوبت تھی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر نازل فرماتا تھا, جیسے بارش جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سلوہ اصل میں ایک پرندہ تھا بٹیر کی طرح, اور وہ بٹیر کی طرح اس کو دیکھنے میں بٹیرا جیسا ہوتا ہے اس سے ایسا لگتا تھا. اس کا سائز, اس کی شکل مفسرین نے بتائی ہے کہ جیسے تیتر ہو یا بٹیر ہو, اس صورت میں وہ ایک پرندہ تھا جو زمین پر اترتا تھا, جو دن ڈھلے ان کے خیموں کے ارد گرد اڑتے پھرتے تھے, اور یہ اس کو پکڑتے اور ذبح کرتے اور اس کے گوشت سے استفادہ کرتے. اور یہ سلسلہ 40 دن تک رہا, لیکن ان کو اس بات کا ممانعت بھی کی گئی کہ اس کھانے کو ذخیرہ نہیں کرنا, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور انہوں نے من و سلوہ کو ذخیرہ کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کھانے کا نزول بھی بند فرما دیا. اس لیے فرمایا گیا وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ہمارا کچھ نقصان نہ کیا ان لوگوں نے, لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے. آخری 2 آیات ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور یوں کہو کہ ہماری بخشش ہو, شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے. تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے یا ظلم کرنے والے تھے. 40 برس تک صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل کو اس سزا سے رہائی ملی, اور اللہ تعالیٰ نے اب ان پر بیت المقدس کا راستہ واضح فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہوں, لیکن عاجز سے جھکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے. یہ جو لفظ ہے حتتن اصل میں توبہ استغفار کے کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جب تم اس بیت المقدس کے داخلی دروازوں سے داخل ہو تو کہو حتتن, یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں, استغفار کرتے ہیں اور جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. لیکن انہوں نے ایسا معاملہ نہیں کیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا, یہ سیرینوں کے بل یعنی بیٹھ کر اور خود کو گھسیٹتے اور حتتن کی بجائے کہتے ہنتتن, ہمیں گندم چاہیے. اب یہ مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, عاجزی انکساری کا مقام ہے. آج ہمیں آزادی ملی اس ایک طویل قید سے جو ہمیں 40 سال طیہ کے ریگستان کے اندر گزارنی پڑی. وہ کیفیت سے آج ہم آزاد ہوئے, لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی پر پھر کمر کس لی اور کہنے لگے حنتتن فی شعیرتن, ہمیں گندم چاہیے, گندم کا کچھ حصہ چاہیے. حتتن کی بجائے توبہ استغفار کا کلمہ کہنے کے بجائے حنتتن فی شعیرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. آج اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے اسی معاملے کی مشابہت اس امت مسلمہ میں بھی بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ جو یوم آزادی کا دن ہے چاہیے اللہ کا ذکر کیا جائے, شکر ادا کیا جائے, استغفار کیا جائے, اپنے اکابرین کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے. لیکن نئی نسل نے وہی معاملہ شروع کیا جو بنی اسرائیل نے کیا. اس دن لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, خوب شور شرابہ کیا جاتا ہے, باجے بجائے جاتے ہیں, موٹر سائیکل دوڑائے جاتے ہیں, آواز کو بلند کر دیا جاتا ہے گاڑیوں کی, موٹر سائیکلوں کی. اور وہی معاملہ کہ جب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دن کی صورت میں گزارا جاتا ہے.
جیسے ان لوگوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں. اونچا میوزک شروع ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی زوروں پر ہوتی ہے. چاہیے تو یہ کہ ان دنوں میں خوشی کی جائے اور خوشی کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر منایا جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا شکر اللہ کی بارگاہ میں کیسے ادا کرتے ہیں؟ جب آپ سے سوموار کے دن کا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی دن مجھے پیدا فرمایا, میری ولادت ہوئی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بصورت روزہ. تو شکر ادا کرنے کا طریقہ شریعت کے احکامات پر کاربند ہونا ہے, نہ کہ اس دن شریعت کا طوق اپنی گردن سے اتار کر دور پھینکنا, جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. ہنتتن فی شعیرتن, ہنتتن ہمیں گندم چاہیے, ہتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی, اور یہی بات ہے کہ قومیں یوں ہی تباہ و برباد ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آگے بنی اسرائیل پر یوم قیامت تک ذلتیں اور لعنتیں مسلط فرمائی, ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شکر کے ایام میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب زیادہ کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے رکھے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کاربند رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما